زندگی کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس پتھر کو سنبھالو اور جو میں کہوں گا ویسے کرو۔ سب سے پہلے اس کے باپ نے اسے کہا کہ تم سب سے پہلا کام یہ کرو کہ یہ پتھر لو اور مارکیٹ جاؤ اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر تم سے کوئی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو تم نے منہ سے کچھ نہیں بولنا، خاموش رہنا ہے، بس 2 انگلیوں کا اشارہ کرنا ہے، 2 انگلیاں کھڑی کرنی ہیں۔ بچہ اسے لے کر بازار گیا۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ بیٹا اس پتھر کی کیا قیمت ہے؟ بچہ کچھ نہ بولا، اس نے بس 2 انگلیاں کھڑی کی۔ عورت بولی اچھا 200 روپے، لو میں اسے ضرور خریدوں گی، تم مجھ سے 200 روپے لو اور مجھے پتھر دے دو۔ بچہ بہت حیران ہوا، وہ فوراً سے اپنے باپ کے پاس بھاگا اور گھر آ کر اپنے ابو کو بتایا کہ بابا جان ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے بولا کہ میں تمہیں اس پتھر کے 200 روپے دوں گی۔ باپ نے کہا اب تم اس کے بعد جو اگلی جگہ پر اس پتھر کو لے کر جاؤ گے وہ ایک میوزیم یا عجائب گھر ہے، اب کی بار بھی تمہیں وہی کرنا ہے۔ اگر تم سے کوئی اس کی قیمت پوچھے تم نے بولنا نہیں ہے بلکہ صرف 2 انگلیاں کھڑی کرنی ہیں، 2 انگلیوں کا اشارہ کرنا ہے اور اس کو بس یہ بتانا ہے کہ یہ 2 انگلیاں دکھانی ہیں اس کو بس۔ بچہ وہ پتھر میوزیم لے کر گیا تو تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ پتھر بیچنا چاہتے ہو؟ تم مجھے اس کی قیمت بتاؤ۔ بچہ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب دیا، بس 2 انگلیاں کھڑی کر دیں، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اس آدمی نے کہا 2000 روپے، ٹھیک ہے میں تم سے یہ پتھر خریدتا ہوں، تم 2000 روپے لو اور مجھے یہ پتھر دے دو۔ وہ بچہ بہت حیران ہوا، وہ دوبارہ اپنے والد کے پاس بھاگا اور گھر آ کر بتایا کہ بابا جان میوزیم میں مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ میں تم سے 2000 روپے تمہیں دوں گا اور تم سے یہ پتھر لے لوں گا۔ اب کی بار والد نے بولا کہ بچے اب تمہیں اس بار جانا ہے ایک جوہری کی دکان پر، ایک قیمتی پتھروں کی دکان پر، اور اگین تمہیں یہی کرنا ہے کہ اگر تم سے کوئی سی قیمت پوچھے تم نے منہ سے کچھ نہیں بولنا، بس 2 انگلیوں کا اشارہ کرنا ہے اور اگین یہی کام کرنا ہے۔ جب وہ جوہری کی دکان میں داخل ہوا تو اس کا بوڑھا جوہری اس بچے کے ہاتھ میں وہ پتھر دے کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور چلایا میرے بچے مجھے بتاؤ تم کیا اسے بیچو گے؟ تم مجھے بتاؤ اسی کیا قیمت لینا پسند کرو گے؟ تم جو بولو گے میں تمہیں اس کا پے کروں گا۔ وہ بچہ بولا نہیں بلکہ صرف 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ وہ جوہری سمجھا کہ وہ 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا ہوا ہے۔ جوہری نے کہا ہاں میں تمہیں 2 لاکھ روپے اس کے پے کروں گا، تم 2 لاکھ روپے لو اور مجھے یہ پتھر دے دو۔ وہ بچہ حیران و پریشان ہو گیا، وہ اپنے والد کے پاس پہنچا پتھر لے کر اور والد کو بولا کہ والد صاحب دیکھیں میں جب گیا جوہری کی دکان پر تو ایسے ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گا اور تم سے یہ پتھر لے لوں گا۔ اب اس کا والد بولا کہ ہاں میرے بچے کیا تم نے سمجھا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے؟ زندگی کی کیا قیمت ہے؟ زندگی صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود کو کہاں پر رکھتے ہیں، یا تو ہم اپنی ویلیو 200 روپے مقرر کرتے ہیں یا 2 لاکھ۔ زندگی جناب بہت قیمتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آپ بہت کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کے نزدیک آپ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ان کے لیے آپ جیسے ڈسٹ بن ہوتے ہیں، یوز کریں گے اور پھینک دیں گے۔ ان لوگوں سے بچے اور بھی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ امید آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توکل کے بارے میں۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ۔ اگر میں آپ کو اس کے میننگ کے بارے میں بتاؤں، آپ کو اس کے معنی کے بارے میں بتاؤں تو توکل نکلا ہے وکل سے، جس کا مطلب ہے سپرد کرنا، کسی چیز کے حوالے کرنا۔ جب انسان اپنی سب چیزیں چھوڑ کر، تب سب وسوسے نکال کر، تمام تفرقات کو چھوڑ کر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے اور سب کچھ بولے کہ یا اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو اسے ہم توکل کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا اس کا دل بیمار ہے۔ یعنی جب ایسے انسان کو مشکل آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری قسمت میں ایسا کیوں لکھا ہوا تھا، یا اللہ میں کیوں، یا اللہ مطلب سب کچھ میرے لیے ہی سب کچھ تھا، جو مشکلیں دنیا میں آنی ہے سب کچھ میرے لیے ہی لکھی ہوئی ہیں۔ انسان ایسے ورڈز بولتا ہے جو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جناب محترم، انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے پر ہے، تو ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے جب انسان یہ سوچ لے گا کہ جو کچھ بھی میری لائف میں ہو رہا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا اور بارہا ہمیں یہ بات ریمائنڈ کروائی گئی ہے بچپن سے لے کے اب تک کہ جو کچھ بھی
انسان کی لائف میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، وہ اس کی قسمت میں آلریڈی لکھے ہوئے ہیں. تو جب انسان یہ سوچ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. چاہے وہ ایک پتا بھی ہل رہا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اب یقین کریں، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کروں گا وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اطمینان بھر جاتا ہے، اس کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، وہ کسی چیز کے اوپر مایوس نہیں ہوتا جو کچھ بھی اس کی لائف میں ہو رہا ہو. اور اگر انسان ایسا نہ کرے تو اس کے دل میں انتہا کے وسوسے، فیوچر کے خوف کہ کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، اپنے پاسٹ کے بارے میں باتیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا. یہ جو ورڈ کاش ہے نا ناظرین محترم، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہ ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہ ورڈ جو کاش کا ورڈ بول رہا ہوں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں سب کچھ یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی لائف کے اندر ہے وہ سب میری مرضی کے تابع ہو جائے. کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. یہ دنیا جناب، دنیا امتحان گاہ ہے. یہ اگر ایسی جگہ ہوتی جہاں پر سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہونا ہے تو یہ دنیا تو نہیں ہوتی، یہ تو جنت ہوتی. تو یہ تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفت دینی ہے نا تمام انسانوں کو کہ وہاں پر انسان جو چاہے گا، جو وش کرے گا، جو سوچے گا وہ پورا ہو جائے گا. یہ دنیا ہے، یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ اس طرح ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. کیونکہ آپ جسے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کی ناکامی سے یہ پہچانا کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، کہ جو میں نے چاہا وہ نہیں ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کچھ سوچتے ہیں کہ یار میں صبح اٹھ کے یہ کروں گا، میں دوپہر کو یہ کروں گا، میں رات کو یہ کروں گا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا جو میں نے سوچا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے، بجائے اس کے کہ جو ہم سوچیں وہ ہو. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا کہ ایک جو ہے وہ آدمی تھا، تو اس کے جو ہے وہ بیوی بچے بھوک سے بلک رہے تھے. بہت سے دن ہو گئے تھے، اس بندے کے گھر میں کھانے پینے کے لیے راشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کی بیوی بہت لڑاکا تھی، تو وہ بیوی اسے لڑتی تھی کہ جاؤ جا کے کما کے لے کے آؤ. وہ بیچارہ گھر سے باہر جاتا مزدوری کی تلاش کے اندر، اس کو کوئی مزدوری نہ ملتی. جب ایک دن جب بہت زیادہ یہ بات حد سے گزر گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے کما کے لے کے آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو وہ بندہ بیچارہ کا بولا کہ ابھی صبر کرو، میں صبح جو ہے وہ جاؤں گا کام کی تلاش کے اندر. صبح وہ کام کی تلاش میں نکلا، کسی نے اس کو مزدوری نہیں دی. شام کو وہ نوافل پڑھتا رہا اور جو ہے وہ فری ٹائم کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا. جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا کما کر لایا؟ تو اس کے ہسبینڈ نے یہ بولا کہ میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں اس نے بولا ہے کہ میں کل دوں گا. اس کی بیوی نے کہا اگر کل تم مزدوری نہ لائے تو اچھا نہیں ہوگا. تو وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ پریشان ہوا اگلے دن کے لیے کہ جانے کیا بنے گا. نیکسٹ ڈے وہ نکلا مزدوری کی تلاش کے اندر، اس کو مزدوری نہ ملی، کسی نے اس کو کام پہ نہ رکھا. پھر دوبارہ وہ نوافل پڑھتا، اللہ سے مانگتا رہا اور کہتا رہا کہ یا اللہ جو ہے وہ کرم فرمائے میرے اوپر اور میرا جو ہے وہ ہاتھ آسان کر دیں. پھر اس کو کام نہیں ملا. رات کو جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا اگر آج رات کے بعد یعنی کل صبح اگر تم بغیر اجرت کے آئے، بغیر کھانے پینے کے سامان کے آئے تو سمجھ آنا کہ میں اور تم الگ الگ ہیں آج کے بعد. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا. وہ بندہ جو ہے دوبارہ کام کی نکلا تلاش کے اندر، تو شام تک اس کو کام نہیں ملا. لیکن جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک تھیلی اٹھائی اور اس کو ریت سے بھر لیا. جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس کو گھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں جب آ رہی ہوئی تھیں. بڑا حیران ہوا. جب واپس جانے لگا کہ میں تو آج کچھ بھی نہیں لے کے آیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی. تو اس کی بیوی نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ گھر کی طرف آ رہا ہے. اس نے اس کو آواز دی تو اس نے کہا کہ عجیب ماجرا ہوا ہے، آج ایک آدمی آیا میرے گھر میں اور مجھے بولا ہے کہ یہ تمہارے ہسبینڈ کی پچھلی 3 دن کی اجرت ہے جو وہ کما رہا ہوا تھا. تو جناب وہ بندہ بڑا حیران پریشان ہوا اور اس کو یہ یقین آ گیا کیونکہ میں اللہ سے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے میری مدد کی ہے. کیونکہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے، اللہ تعالیٰ پر ہی راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے یہ غیب سے مدد کرتا ہے اور وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا.
ایک صحابی رسول تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جو ہے وہ تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان صحابی رسول نے اپنا اونٹ آزاد چھوڑا ہوا ہے، یعنی وہ اونٹ آزاد نہ چل رہا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، اپنا اونٹ باندھا کیوں نہیں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ غلط ہے، یہ توکل نہیں ہے، تم پہلے اپنا اونٹ باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اٹ مینز دیٹ کہ جو ظاہری اسباب ہیں، جو دنیاوی اسباب ہیں، وہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے اور ان کا حکم ہے۔ یعنی اگر میں یہ بولوں کہ میں اکیلے دنیاوی اسباب جو ہے وہ اختیار کر لوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل چھوڑ دوں، میں محنت کروں اور یہ بولوں کہ جی جو میں کروں گا وہ میرے اپنے ہی اختیار کے اندر ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر میں یہ بولوں کہ میں لیٹا رہوں، سویا رہوں، آرام کروں، کوئی کام نہ کروں اور یہ سارا کام خود ہی ہو جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے جناب۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، یہ توکل نہیں ہے، اسے جناب اسے توکل تو نہیں، کچھ اور ہی کہیں گے۔ یعنی کہ آپ جو ہے آپ کہیں کہ میں آرام کرتا رہوں اکیلا بس، اور جو ہے بولوں کہ خود ہی کام ہو جائے گا، تو یہ سر توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ انسان سب کچھ کرے، اپنی محنت کرے، سارا کام کرے اور آؤٹ پٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ یا اللہ جو بھی ہے اس کا صلہ آپ نے دینا ہے۔ تو جناب محترم، امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ تو جناب اگر پسند آئی ہیں تو ان باتوں کو شیئر کریں اور خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی عمل کروانے کی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب آج میں اپنی ویڈیو کا آغاز ایک کہانی سے کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ہے ایک 6 سال کی بچی کی جس کو کہانیاں لکھنے کا بہت شوق تھا۔ جناب محترم، وہ بچی ایک کم گو، کم ہمت اور انتہائی خاموش رہنے والی بچی تھی۔ کلاس میں بھی اس کی زیادہ تر بات کسی سے نہیں ہوتی تھی، وہ کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہ کرتی بلکہ ہر وقت اپنی نوٹ بک میں اپنی کہانیاں لکھتی رہتی۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی تو اس کی دادی کی وفات ہو گئی، جن سے وہ بہت زیادہ کلوز تھی۔ اس چیز نے اسے بہت زیادہ صدمے سے دوچار کیا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کبھی بھی مصیبتیں اکیلے نہیں آتیں، ایسے ہی یہاں پر اس کے ساتھ ہوا۔ وہ یہ کہ اس کے ماں باپ کے درمیان جھگڑے ہونے لگے اور ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اس کی والدہ اس سب کی وجہ سے بیمار رہنے لگیں اور ان کو برین ٹیومر ہو گیا۔ اس بیماری نے اس لڑکی کو بہت زیادہ متاثر کیا اور وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگی۔ اسی دماغ کی بیماری کی وجہ سے اس کی والدہ کی ایک دن ڈیتھ ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور وہ لڑکی جو ایک انتہائی کم ہمت اور کم گو لڑکی تھی، ان سب باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پیچھے چلی گئی اور زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ لیکن جناب جیسے کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور وہ بڑی ہو گئی، اس نے کالج اور یونیورسٹی پاس کر لی۔ اب اس کو نوکری کی ضرورت تھی۔ ایک دن اس نے اخبار میں اشتہار پڑھا کہ ایک انگلش ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے ہی اس اشتہار کے اوپر اس لڑکی کی نظر پڑی تو اس نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا، کیونکہ وہ خود اس جاب کے لیے ویلنگ تھی۔ اسی اسکول کے اندر اس لڑکی کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور دونوں نے بعد میں شادی کر لی۔ پہلے اسٹارٹ پہ تو سب صحیح رہا، دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا جب وہ لڑکی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہونے لگی، یعنی اس کے شوہر نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایسا آیا جب اس کے شوہر نے اس لڑکی کو اس کی 1 سال کی ایک پیاری سی بچی کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا۔ اور وہ لڑکی بے اور مددگار تھی، نہ تو اس کے پاس کوئی جاب تھی نہ اس کے پاس پیسے تھے۔ وہ اتنی غریب تھی کہ اس کے دوستوں نے اس کی کرائے کا مکان لینے میں ہیلپ کی۔ اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے لیے کھانا لے کر کھا سکے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ کھانا لیتی اور وہ کھانا اپنی بیٹی کو کھلا دیتی کہ میری خیر ہے میں بھوکی رہ لوں گی لیکن میری بچی تندرست اور ٹھیک رہے، اور اس کو کھانا کھلا دیتی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے وہ اتنی ڈپریس ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھنا شروع کر دیا۔ اسے سمجھا کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، وہ انتہائی بدقسمت لڑکی ہے۔ لیکن ناظرین، زندگی ہے نا، گزارنی تو تھی، اپنے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹی کے لیے سٹیپ اٹھانے کا سوچا۔ اسے دوبارہ قلم پکڑا اور کہانیاں لکھنا شروع کر دی جیسے کہ وہ بچپن میں لکھا کرتی تھی۔ اس نے ایک ناول شروع کیا اور اس ناول کے 3 حصے لکھ ڈالے۔ وہ دن رات یہ کام کرتی اور اس میں اتنی مگن ہو گئی کہ جب تک 3 حصے پورے ہوتے وہ ان 3 حصوں کو ڈیفرنٹ پبلشرز کو، یعنی وہ لوگ جو اس کو شائع کریں گے اور چھاپ کر لوگوں تک پہنچائیں گے، وہاں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ جناب محترم، 12 مختلف جگہوں پر اس کہانی کو بھیجنے کے باوجود بھی کسی جگہ پر بھی اس کہانی کو قبول نہیں کیا گیا، ہر جگہ پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جہاں پر بھی وہ اپنی کہانی بھجواتی، ہر جگہ پر اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہم شائع نہیں کر سکتے۔
اس ٹائم پر وہ مکمل طور پر اپنی کہانی سے دل برداشتہ ہونے لگ گئی اور اس کو لگا کہ اس کی کہانی مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر جناب اس کی خوش قسمتی کا دروازہ کھل گیا. ایک دن ایک ایڈیٹر، ایک پبلشر جو بلومز بری کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کہانی پڑھ رہا تھا. اس بندے کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. اس بچی نے اپنے ابو کو کہا کہ مجھے یہ کہانی پڑھنے دیں. اس بچی نے وہ کہانی پڑھی اور اس کو وہ کہانی اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ وہ اس کے لیے کیوریس ہو گئی. اس نے کہا کہ اب پتہ نہیں 3 حصوں کے بعد اگلی کہانی میں کیا موڑ آئے گا. اس چیز نے اس ایڈیٹر کو ابھارا لڑکی کی کہانی کو شائع کرے. تو جناب جون 1997 کو 31 سال کی عمر میں اس لڑکی کا پہلا ناول مارکیٹ میں آیا اور اس ناول کا نام تھا ہیری پوٹر اینڈ دا فلاسفرز اسٹون. جناب یہ کہانی اتنی زبردست تھی کہ جو لوگ بھی اسے پڑھتے وہ اس کے لیے پاگل ہو جاتے، وہ اس کے لیے بے چین ہو جاتے، وہ کہتے کہ ہم اس کو اور پڑھنا چاہتے ہیں. صرف 5 مہینے کے بعد اس لڑکی کی کہانی کو، جس کا نام تھا ہیری پوٹر اینڈ دا فلاسفرز اسٹون، اس کو اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا جو سب سے اچھی کتاب کو دیا جاتا تھا. اور اس طرح جناب وہ لڑکی، وہ عورت جس کا نام JK رولنگ تھا، ایک مایوس، ناکام اور انتہائی کم ہمت ڈپریس لڑکی سے ایک کامیاب اور عزت دار عورت بن گئی. جناب محترم، اس کہانی کے اب تک 7 حصے شائع ہو چکے ہیں اور اس کہانی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے ہیری پوٹر، جو $7.5 بلین کا ریکارڈ بلز کر چکی ہے جناب. اور اسی کامیابی کی وجہ سے ان خاتون کو، جن کا نام JK رولنگ تھا، اس دور کی سب سے امیر ترین خواتین میں شمار کیا جاتا تھا. کبھی بھی آپ کچھ بھی لائف میں پرفارم کر رہے ہیں، آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو بولیں گے تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے لیے یہ چیز نہیں ہے. آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، 90% لوگ آپ کو یہ بولیں گے اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ مشکل ہے، اس میں یہ پریشانی ہے. آپ کو جسٹ 10% لوگ یہ بولیں گے ہاں تم یہ کر پاؤ گے، اس میں یہ پازیٹیو باتیں بھی ہیں. کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو 90% لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اس کے نیگیٹو پہلو بتا رہے ہوں گے، بھائی تم یہ نہیں کر پاؤ گے، اس میں یہ اسٹرگلز آنی ہیں، یہ مشکلات آنی ہیں. لیکن جناب جب آپ کچھ کام کر لیتے ہیں، آپ کچھ اچیو کر لیتے ہیں، جب آپ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو لوگ آپ کو اس مقام پر بیٹھ کے سلوٹ اور سلام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس راستے سے گرا رہے ہوتے ہیں. سر ہم نے گرنا نہیں ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے اس رسی کو تھام کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تاساز ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کی ناکامی کو کامیابی میں بدل. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین محترم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کو سڑک پر ایک عقاب یعنی ایگل کا انڈا ملا. اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کا کہیں بھی اس کی ماں کا اتا پتہ نہیں تھا. کسان اس انڈے کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اگر وہ انڈا سڑک پر پڑا رہتا تو وہ انڈا خراب ہو جاتا اور بیکار ہو جاتا. وہ اس انڈے کو اپنے گھر لے آیا اور اس کو وہیں پر رکھ دیا جہاں پر مرغیاں پالی جاتی ہیں، جہاں پر باقی مرغیوں کے انڈے پڑے ہوئے تھے. کچھ دن کے بعد اس انڈے سے ایک چھوٹا سا عقاب پیدا ہوا. وہ سارا دن اس ڈبے میں بند رہتا، جیسے مرغیاں دنا دن کا جھکتی ویسے وہ بھی کرتا اور جو مرغیاں کرتی ویسی زندگی گزارتا. اپنی پوری زندگی اس نے ایسے ہی گزار دی، کیونکہ اس سے اپنی ساتھی مرغیوں کو دیکھا تھا کہ وہ بھی کبھی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتی، نہ کبھی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نہ کبھی اس کی ساتھی مرغیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اور جناب ایک دن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے آسمان میں ایک عقاب کو اڑتے ہوئے دیکھا. اس نے دل میں سوچا کاش میں بھی یہی ہوتا، کاش میں بھی ایسے ہی آسمان کی وسعتوں پر اڑ رہا ہوتا. لیکن سر اب بہت دیر ہو چکی تھی. جناب ہماری زندگی کی مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے. سر ہمیں ایک ہی زندگی ملی ہے، لوگوں کو اس بات کی اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ لائف میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد انسان پیدا کیا ہے، ہمیں ایک ایگل پیدا کیا ہے، ایک عقاب پیدا کیا ہے. ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لائف ایگل والی چوز کرتے ہیں یا مرغی والی لائف چوز کریں گے. اور جناب زیادہ تر ہم اسی لائف کو چوز کرتے ہیں جیسے مرغیاں زندگی گزارتی ہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو ہماری کمپنی میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے لائف میں آگے بڑھنا ہے، آگے اسٹرگلز کرنی ہے. جو خواب آپ نے لائف میں دیکھے ہیں سر، وہ آپ کو کوئی اور نہیں بتانے آئے گا، وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے دیکھے تھے. جو چیز ہم ریئلائز نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا کہ ہم جو چاہیں لائف میں وہ کر سکتے ہیں. تو کوئی اور کون ہوتا ہے ہمیں اس چیز سے روکنے والا؟ کوئی اور آپ کو یہ کیوں بتایا کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسے کرو گے تو ویسے ہو جائے گا، ویسے کرو تو ایسے ہو جائے گا؟ تو جناب اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ مت کریں کہ جیسے لوگ آپ کو بولیں آپ ویسے کرتے رہیں اور ایک دن آپ کو احساس ہو کہ یار میں تو بہت آگے جا سکتا تھا، میں تو اس سے زیادہ اچیو کر سکتا تھا، پھر واپس آنے کا کوئی چانس نہ بچے.
کیونکہ سر جیسے میں پہلے کہا کہ زندگی بس ایک ہی بار ملتی ہے. تو سر لائف میں خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو پورا کریں، کیونکہ آپ ہی اپنے خواب پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ سر اگر آپ نے لوگوں کی سننی شروع کر دی تو آپ کبھی وہ چیز، وہ گول اچیو نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں لائف کے اندر. تو سر امید آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوگی، امید ہے آپ ان باتوں کو پر عمل کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام ناظرین محترم کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. جناب آج کی ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں جو خود کو کم تر خیال کرتے ہیں، جن کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میں دوسروں سے کم ہوں، وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الگ پیدا کیا ہے، ہم سب کو مختلف پیدا کیا ہے. ہماری نیچر الگ ہے، ہماری شکل صورت، ہماری عادتیں الگ ہیں، ہماری پسند الگ ہے، ہماری ناپسند الگ ہے، سب کچھ مختلف ہے. ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں اس جیسا پیدا ہوتا اور اپنے رب کی کریشن کی توہین کرتے ہیں. کیونکہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا پیدا نہ ہوا ہوتا، یا کاش میری شکل ایسی نہ ہوتی، یا کاش میرا قد کاٹ ایسا نہ ہوتا، اور یہ کہہ کے ہم اپنے رب کی توہین کرتے ہیں. جناب محترم ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سیب پسند نہیں ہوں گے، ایپل. تو کیا سیب کا خیال ہے کہ وہ اورنج بن جائے کیونکہ اس کو کچھ لوگ ناپسند کر رہے ہیں؟ یہی ہماری مثال ہے. اگر کوئی ہمیں لائف میں ناپسند کر رہا ہے، ہماری کسی عادت کو ڈس لائک کر رہا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری یہ عادت اچھی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے لیے اپنی اس عادت کو چینج کر دیں، ہم بدل دیں اپنے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے جناب محترم، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ اور پسند آتا ہے اور کچھ کو اور پسند آتا ہے. آپ نے وہ ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک باپ اور بیٹا اپنے گدھے کو بازار میں بیچنے کے لیے لے کے جا رہے تھے. تو باپ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹا پیدل چل رہا تھا. تو جب وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو کیسا باپ ہے، اپنے بچے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس باپ نے کہا کہ ہاں یار لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے اپنے بچے کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا. جب وہ اگلے گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ دیکھو کیسا بے شرم بیٹا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے پر بیٹھا ہوا ہے. اب کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہی پیدل چلتے ہیں اور گدھے کو بھی ایسے چلاتے ہیں. جب وہ اگلے گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا موجود ہے، سواری موجود ہے، پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. تو جناب یہ وہ مثال ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتے، ہم ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے اپنی لائف کے اندر، ہر کسی کے لیے اپنی عادتیں چینج نہیں کر سکتے ہم. تو جناب محترم جو آپ ہیں اس میں خوش رہیں، اپنے آپ کو تلاش کریں کہ آپ کون ہیں. لوگوں کو فالو کرنے کے بجائے اپنی نیچر کو فالو کریں، اپنے پیشن کو تلاش کریں، خود میں دیکھیں کہ آپ میں کیا چھپا ہوا ہے، کچھ دیکھیں، کچھ ڈھونڈیں کہ آپ میں کیا یونیک ہے جس کے اندر آپ بیسٹ ہیں. بھیڑوں کا ریور بننے کے بجائے کہ جو گھاس کی تلاش میں نکلتی ہیں اور شام کو گھاس کھا کر واپس آ جاتی ہیں، خود کو کھوجیں کیونکہ آپ اوریجنل ہیں. یو آر ناٹ اے فوٹو کاپی، کیونکہ جناب جو فوٹو کاپی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اوریجنل سے قیمتی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو فوٹو کاپی بننے پر مجبور نہ کریں، خود کو امپورٹنس دیں. مجھے اس جیسا بننا ہے، مجھے اس جیسا چلنا ہے، مجھے اس جیسا بولنا ہے، مجھے ویسا پہننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے فلاں جیسا کرنا ہے. جناب یہ سب کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو آپ ہیں آپ بیسٹ ہیں. جناب آپ ہیں، اپنی طاقت کو پہچانیں، کیونکہ جو کوئی دوسرا کر رہا ہے وہ اس کی طاقت ہے، آپ کی طاقت کچھ اور کرنے میں، وہ جو کچھ اور ہے اس کو پہچانیں اور ڈھونڈیں. تو سر اس کی تلاش کریں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ آپ سب سے ڈفرینٹ ہیں، آپ سب سے الگ ہیں. کوئی اور بننے کی غلطی نہ کریں. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو فالو مت کریں، کسی انسان کو فالو کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سر صرف فالو کریں، اس سے انسپریشن لیں، موٹیویٹ ہوں. اس انسان کو خود پر حاوی نہ کریں کہ جی میں نے تو یہی بننا ہے، کیونکہ جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے. جناب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے پاس 3 گھوڑے تھے. وہ انہیں بازار لے کے جا رہا تھا تاکہ انہیں بیچ سکے. راستے میں اس نے ایک تالاب دیکھا تو اس کا نہانے کا دل چاہا، لیکن ایک مسئلہ تھا، اس کے پاس صرف 2 رسیاں تھیں جن سے وہ صرف 2 گھوڑوں کو ہی باندھ سکتا تھا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ تیسرے گھوڑے کو کیسے باندھے. تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزر ہوا. کسان نے اسے اپنا مسئلہ بتایا اور اس سے ایک رسی کا مطالبہ کیا.
जिससे वो घोड़े को बांध सके। जनाब उस आदमी के पास रस्सी तो न थी, लेकिन एक बेहतरीन मशवरा ज़रूर था। उस आदमी ने किसान को मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि 2 रस्सियों से अपने घोड़ों को बांधो, लेकिन ख्याल करो कि जब तुम ये काम कर रहे हो तो तीसरा घोड़ा तुम्हें ये करता हुआ देख रहा हो। तुमने ये इमेजिन करवाना है और ये शो करवाना है कि तीसरे घोड़े को ये लगे कि तुम उसे भी बांध रहे हो। किसान ने उसकी बात पर अमल किया और घोड़ों को ऐसे ही बांधा जैसे तीसरे को भी ये लगता कि उसे भी बांधा जा रहा है, हालांकि उसको बांधा नहीं जा रहा था, और नहाने चला गया। जब वो नहाकर वापस आया तो उसे देखा कि तीसरा घोड़ा अपनी उसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर वो उसे छोड़ कर गया था। किसान ने उस समझदार आदमी का शुक्रिया अदा किया। उसने दोनों घोड़ों की रस्सी खोली और तीसरे को भी आगे धकेला ताकि वो उनके साथ शामिल होकर आगे चल पड़े। किसान थोड़ा सा आगे गया तो उसे यूं ही सर घुमा कर देखा तो उसने देखा कि तीसरा घोड़ा वहीं पर खड़ा था जहाँ पर उसने उसको छोड़ा था। किसान उस घोड़े के पास वापस आया, उसको प्यार से समझाया, उसके सर पर हाथ फेरा, यहाँ तक कि उसको पीछे से धक्का दिया, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। किसान इस बात से बड़ा परेशान हो गया। वो दोबारा उस आदमी के पास वापस आया और उसे सारा माजरा सुनाया। उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपने घोड़े को खोला था? किसान ने जवाब दिया, मैं उसे कैसे खोलूं, मैंने तो उसे बांधा ही नहीं था। तो उस आदमी ने जवाब दिया, ये बात सिर्फ तुम जानते हो, घोड़ा ये बात नहीं जानता, उसे यही लगता है कि तुमने उसको बांधा हुआ है। अब के किसान वापस आया, उसने उन ख्याली रस्सियों को खोला और घोड़े को ये शो किया कि जैसे वो उसको खोल रहा है। जब किसान ने ये काम किया तो घोड़ा खुद ही आगे चल पड़ा और अपने साथी घोड़ों के साथ जाकर मिल गया। जनाब मोहतरम, यही मिसाल हमारी अपनी ज़िंदगी की है। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। तो ज़रा पूछिए अपने आप से और सवाल करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने से और आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या ये इसलिए है कि हमें कोई मौका नहीं मिलता, हम कोई चांस नहीं ले पाते, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, या हमें भी कुछ ख्याली रस्सियों ने घेरा हुआ है जिनको लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया था? और ये वो रस्सियाँ हैं जिनमें हमारे शक, हमारे शुबहात, डर, खौफ, हेजिटेशन, नाकामी के चांसेस कि अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, ये सब शामिल होता है। चल अब हमें इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी कामयाबी में रुकावट का ज़रिया हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि हम उस दिमागी खौफ को दूर करें और उन ना नज़र आने वाली रस्सियों को, जो इमेजिनरी रोप्स हैं, उनको तोड़ दें ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। जनाब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई ख्वाब नहीं होते, और यही वो लोग होते हैं जो आपके ख्वाब तबाह करने के दर पे होते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हमारा कोई ड्रीम नहीं है, ऐसे ही इस बंदे के ख्वाब भी तबाह कर दो, इसे किसी काम का ना रहने दो। ये वो लोग हैं जो आपको डराएंगे, आपको नाकाम होने से डराएंगे, आपको बोलेंगे तुम ये नहीं कर पाओगे, आपको बार बार इस बात पर मजबूर करेंगे कि आप वो काम छोड़ दें, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपके उल्टे नाम रखे जाएंगे, आपको बार बार तंग किया जाएगा। तो जनाब खुद को इस चीज़ से बचाएं, खुद को ऐसे लोगों से बचाएं और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें, क्योंकि जब तक हम लोग चैलेंज कबूल नहीं करेंगे हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जनाब आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। जनाब मोहतरम, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है वहम और वसवसे। जनाब ये वो जहनी बीमारी है जिसका हम में से बहुत से लोग शिकार होते हैं। वहम होता क्या है एक्चुअली, लोग करते कैसे, मतलब क्या चीज़ है जो वहम के ज़मरे में आती है? सर वहम हर उस चीज़ का नाम है जो हम खुद से एज्यूम कर लें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर मेरी लाइफ में कुछ नुकसान हो रहा है तो ये उसी की वजह से हो रहा होगा। किसी जगह से गुजरे तो आप कहते हैं ये इलाका गंदा है, मैं यहाँ से दोबारा कभी नहीं आऊँगा, तो बार बार चाहे वो इलाका साफ़ भी हो, वो जगह साफ़ हो, हम कहते हैं ये गंदी जगह है। ठीक है, जो खाना दिया जा रहा है मैं सोचता हूँ कि जी कहीं इसमें किसी ने कुछ मिला ना दिया हो, कहीं ये ना हो कि जी मुझे कोई लोग मारना चाह रहे हो। 2 लोग बैठे बातें कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जी कहीं मेरे बारे में ना बात की जा रही हो, कहीं मेरे ख़िलाफ़ ना बात की जा रही हो। अगर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया तो बार बार जाके देखना कि कहीं मैंने दोबारा खुला तो नहीं छोड़ दिया हुआ, जेब में पैसे रख लिए हैं तो बार बार जेब पे हाथ लगाना कहीं गिर ना गए हों। ये सब चीज़ें वहम के ज़ुमरे में आती हैं और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स वहम की टाइप में आती हैं। वहम और गुमान वो चीज़ है जनाब जो आप जैसा बनाएंगे वैसा ही आप होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो आप बार बार ये सोचेंगे यार ये ना हो कि मैंने इसको कुछ ऐसा कह दिया जो बाद में इसके लिए गलत साबित हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए परेशानी बन जाएगी कि इससे मुझे क्यों बताया और कैसे बताया। और इन सब बातों का रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो इंसान दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी में अकेला और एक महवर में बंद हो जाता है। घरेलू झगड़े और घरेलू बातें ज़्यादा होने लगती हैं, अपनी जॉब पर वो खुश नहीं रह पाता,
کیونکہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا ریئلٹی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو بات کو نگیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور نگیٹو کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ میرے لیے اچھا ہے, یہی ایسا ہی ہوا ہوگا. یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کروں گا جو بہت مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ وہ باجرے کا دانہ ہے, باجرہ جو پرندے کھاتے ہیں. اب وہ صاحب اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہو گئے. وہ گھر سے باہر نہ نکلتے, کمرے سے باہر نہ جاتے کہ کہیں مجھے مرغیاں نہ کھا جائیں, کیونکہ میں تو باجرے کا دانہ ہوں, میں انسان تھوڑی ہوں. اس سے گھر والے بڑے پریشان تھے اس بارے میں. انہوں نے اس بندے کو بہت سمجھایا کہ یار دیکھو ایسا نہیں ہے, تم انسان ہو, ہماری طرح کے انسان ہو, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے, اس سوچ سے باہر نکلو. لیکن وہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے. گھر والوں نے سوچا کہ اس کو اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس دکھاتے ہیں جو مے بی اس کا علاج کر سکے, وہ اس کو سمجھا سکے. سر اس کو سمجھایا گیا, اس جو بھائی صاحب تھے انہیں بہلا پھسلا کر اس ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ سر اس کا علاج کریں. 2 سے 3 مہینے کی انتھک محنت کے بعد ڈاکٹر صاحب کو یہ لگنے لگا کہ ہاں اب یہ بندہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور اس بندے نے پریٹینڈ بھی یہ کیا کہ ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں. سارے لوگ بہت خوش ہوئے, اسے گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ یار اچھا ہو گیا, چلو اس بندے کی سوچ بدل گئی, وہم ختم ہو گیا اس کا. تو جیسے ہی وہ ڈاکٹر سے مل کے اور اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلا تو فوراً سے واپس بھاگ کر اندر آ گیا. تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ تو اسے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا علاج تو کر دیا لیکن باہر مرغیاں پھر رہی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ان کو پھرنے دو, اٹس اوکے, وہ اپنا کام کر رہی ہیں, کرتی رہیں. تو اس مریض نے, اس انسان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن مرغیوں کو تو یہ پتہ ہے نا کہ میں باجرے کا دانہ ہوں, وہ مجھے دوبارہ کھا لیں گی. سر یہ تو تھی ایک ایگزامپل, ایک فرضی کہانی. مطلب ہم لوگ وہم اور گمان وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہی ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. یعنی آپ حد سے زیادہ گمان کریں گے تو آپ کی سوچ خود ہی ایسی ہو جائے گی کہ یار مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہوں گا ہی نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی وابستگی نہیں رہے گی, کوئی تعلق اور کوئی محبت ہی رہے گا. تو سر اس سب کا کیا حال ہے جناب؟ اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلیں, اپنی آنکھوں کے اوپر ایسا چشمہ لگائیں جو آپ کو پازیٹیوٹی دکھائے, نگیٹیوٹی نہ دکھائے. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سوچوں کو پانی کی قطروں سے زیادہ صاف رکھو کیونکہ انہی سے آپ کا ایمان بنتا ہے. اپنے بلیفز چینج کریں, اپنے یقین کو چینج کریں, اپنے یقین کو چیلنج کریں کہ ہاں یار یہ میں ایسا سوچ رہا ہوا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں غلط ہوں. اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں, اپنی کمپنی کو بہتر کریں, بیٹر کریں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں, ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو ہر نگیٹو بات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہاں یار تو سوچ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا, تو ایسے ماحول سے نکلیں اور ایسے لوگوں میں بیٹھنا سیکھیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں, جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آتے ہیں کہ ہاں یار یہ ایسا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اگر آج حالات خراب ہے تو کل صحیح بھی ہو جائیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو کسی کام میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں سب سے زیادہ نقصان بھی انہیں کا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی بائک یا گاڑی نئی نہیں چلانی سیکھی تو وہ بہت احتیاط سے اس کو چلا رہا ہوگا کہ یار کہیں لگ نہ جائے, کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, اور نارملی ان کا ہو بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گمان ہی کیا ہوتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ماہرین نفسیات کے مطابق ہم دن میں ایٹ لیسٹ 60,000 سوچیں اور خیالات سوچتے ہیں, اور یہی وہ سب چیزیں ہیں جو مل کے ہمارے امپریشنز, ہمارے ایموشنز اور ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی کیا ہم ہر وقت پازیٹیو سوچتے رہیں؟ نگیٹیوٹی بھی تو ہوتی ہے نا, ایکسپیکٹیشن بھی تو ہوتی ہیں نا کہ جی میری امیدیں پوری نہیں اتری. سر بالکل سب کچھ ہے, سب ہوتا ہے, لیکن ہمارا تعلق اس عظیم رب کے ساتھ ہے جو آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا, جو کبھی آپ کو پیچھے نہیں ہونے دے گا. اگر زندگی میں مشکلات آئیں گی اور پریشانیاں آئیں گی تو وہ بھی آپ کی قسمت پہ لکھی ہوئی ہیں, وہ اللہ نے دینی ہیں, اور اس کا آپ کو اجر بھی دینا, یہاں نہیں تو قیامت والے دن. جب بھی کوئی وہم دل میں ستائے اور بار بار کچھ برے خیالات تنگ کریں تو اپنا اور اپنے رب کے تعلق کو ریوائنڈ کریں, اور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا تعلق میری سائڈ سے میرے رب سے کمزور ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ کی بات کریں اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تاکہ آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. کیونکہ سر جب تک زندگی ہے تب تک پریشانی ختم نہیں ہوتی, یہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو ٹرائی ٹو ٹیکل یور پرابلمس, اپنے مسئلوں کو حل کرنا سیکھیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پر بلیو کرنا سیکھیں, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو زندگی میں بھی کامیاب کرے گی اور انشاءاللہ موت کے بعد بھی کامیاب کرے گی. تو جناب اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو ان پر عمل کریں اور ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں.
اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ نے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ فالو نہیں کیا ہوا تو نیچے دیے گئے لنک کے اندر جا کے کلک کریں. وہاں پر آپ کو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ مل جائے گا جہاں سے آپ کو نئی پوسٹ کی اپڈیٹ وغیرہ اور نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے. جزاک اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت ہوں گے. جناب محترم، آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے نام جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی اور پریشانی ہے. دنیا میں جو کچھ بھی پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ لوگ سفر کرتے ہیں. مطلب کہ جو بھی دکھ اور پریشانی آتی ہے اس میں ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جی اس سے بڑھ کر اور کوئی غم مجھے نہیں مل سکتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، روزمرہ کے کاموں کے دوران اپنی رعایا میں چکر لگایا کرتا تھا. یعنی کہ اس کی یہ ہیبٹ تھی، یہ عادت تھی کہ روز وہ چکر لگاتا اپنی رعایا کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے لوگ کس حال کے اندر جی رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو میرے پاس کسی ڈر کی وجہ سے نہ آ رہا ہو اور مجھے اپنے حالات کے بارے میں نہ بتا رہا ہو. جب وہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں پر کچھ لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر ایک شخص تھا جو مسلسل آنکھیں بند کر کے مسکرا رہا تھا. دکھنے میں وہ شخص بہت غریب لگ رہا ہوا تھا لیکن اس کے فیس پر ایک کنٹینیوس اسمائل تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. بادشاہ نے اس کو دیکھے اگنور کیا اور آگے بڑھ گئے. کچھ دیر بعد جب دوبارہ بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے دوبارہ اس شخص کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، ایک ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا بیگ پکڑا ہوا تھا اور بار بار وہ آنکھیں بند کرتا اور اسمائل کرتا، پھر آسمان کی طرف دیکھتا، آنکھیں کھولتا اور پھر اسمائل کرتا. تو یہ سب وہ کر رہا ہوا تھا. تو اس دفعہ بادشاہ نے اس پہ غور کیا. اب کی بار بادشاہ نے یہ کیا کہ اگلے دن دوبارہ ایک پلان طریقے سے اس بندے کے پاس آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان کرتا کیا ہے، یہ اس کا چل کیا رہا ہوا ہے. تو بادشاہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دوبارہ وہ وہی حرکتیں کر رہا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، بار بار اسمائل کرتا ہے اور اسمائل کرنے کے بعد پھر دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے اور خاموش بیٹھا رہتا ہے. تو بادشاہ سے اس بار رہا نہ گیا، وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اتر کے اس بندے کے پاس گیا. اس سے کہا کہ اے انسان، اے آدمی، تم جو کوئی بھی ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت خوش ہو اپنی لائف کے اندر. حالانکہ میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس بیوی بچے سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی لائف میں خوش نہیں ہوں. تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا وجہ ہے کہ تم اتنے خوش ہو، تمہاری خوشی کا راز کیا ہے. تو اس آدمی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں بہت خوش ہوں. تو بادشاہ نے کہا یقیناً تمہارے پاس بہت زیادہ بیوی بچے اور دولت اور مال ہوگا. تو اس بندے نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ تو میری بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی امیر انسان ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں جناب. بادشاہ نے پوچھا کہ یقیناً پھر تم انتہائی زیادہ اب کی بار بادشاہ نے پوچھا کہ یقیناً تمہارے پاس کوئی اپنا بہت بڑا عالیشان گھر یا محل ہوگا جس کی وجہ سے تم بہت خوش ہو. تو اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، میرا یہ حالات ہے کہ میرے پاس سردیوں کی راتوں کے اندر پہننے کو گرم کپڑے نہیں ہوتے، یعنی میری راتیں ٹھٹھرتی ہوئی گزرتی ہیں، میں ساری رات کانپ رہا ہوتا ہوں اور میری ہڈیاں سردی کی وجہ سے درد کر رہی ہوتی ہیں. یہ حالات ہیں میرے، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں. بادشاہ نے کہا تو مجھے بتاؤ پھر کہ کیا ایسی وجہ ہے جو تم اتنے خوش ہو تاکہ اس کے اوپر عمل کر کے میں بھی جو ہے خوش ہو سکوں. تو اس آدمی نے جواب دیا، اس آدمی نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ایک راز کو پا لیا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ جی جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اپنی لائف کے اندر، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، سب اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر میں پریشان ہوتا ہوں، میری لائف میں دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، چاہے میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ کھانا نہیں ہے، میرے گھر بار بیوی بچے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوا ہے نا، وہ سب اس کی مرضی کے لیے ہو رہا ہوا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوا ہے. تو یہ وہ راز ہے جس کو میں نے پا لیا ہے، جس کے اوپر ہے کہ میں خوش رہتا ہوں. اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کچھ مانگتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، تو ہمیں وہ ملتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر جانتا ہے ہم سے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز پا کر بھی ہم کچھ عرصے کے بعد نہ خوش ہو جائیں گے، ہم اس چیز سے مایوس ہو جائیں گے. تو بجائے ہمیں وہ عطا کرنے کی، ہمیں دینے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہی نہیں ہے اور اس کے بدلے میں ہماری دعا کا صلہ ہمیں قیامت کے دن دے گا. تو اس چیز کو میں نے پا لیا ہے، اس راز کو میں نے پہچان لیا ہے کہ جو کچھ بھی پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں زندگی میں آنی ہیں، لیکن جو کچھ بھی آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آتی ہیں اور ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا صلہ ضرور دے گا جی. تو جناب یہ سب چیزیں تھیں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اپنی لائف کے اندر. وہ ایک قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ کیا تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سے
کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ کبھی وہ آزمایا نہیں جائے گا کس چیز سے جناب؟ بھوک پیاس سے، بیماری سے، دکھوں سے اور تکلیفوں سے اور مال و جان کے نقصان سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا میرا پیروکار ہے، کتنا میری بات پہ عمل کرنے والا ہے، کتنا میری باتوں پہ چلنے والا ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنی لائف میں کرتا گیا ہے میرے ساتھ۔ تو جیسا ہم گمان رکھیں گے، جو ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، ویسا ہی ہماری لائف میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جی۔ تو امید ہے مجھے آپ کو میری یہ ویڈیو اور باتیں پسند آئی ہوں گی، تو دعا کریں میں اور آپ مل کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں۔ تو جناب اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب محترم، کہا جاتا ہے کہ انسان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی کامیابی کو روک رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو لگتا بھی ہے کہ شاید یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر چل کے میں کامیاب ہو سکتا ہوں لائف کے اندر، لیکن وہ یہ کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوقوفی کے بل کے اوپر وہیں پر رہتا ہے جہاں پر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے؟ اس کے دوست، اس کے حالات، اس کے رشتہ دار، اس کے پیچھے باتیں کرنے والے یا اس کے سامنے اس کو منع کرنے والے؟ کیا ریزن ہے جو انسان کو کامیاب ہونے نہیں دیتی؟ جناب میرا خیال ہے ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کو روک سکتا ہو۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو سیکنڈری ہیں۔ پرائمری چیز کیا ہے؟ وہ انسان خود ہے۔ انسان خود ہی خود کو روک رہا ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے، کیونکہ انسان خود ہی آگے نہیں جانا چاہ رہا ہوتا۔ وہ اپنی اس سوچ میں، وہ جو نیگیٹو سوچ ہے اور جو چھوٹی سوچ ہے، اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اتنا کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جہاں پر موجود ہوں وہیں پر ٹھیک ہے، اور ساری زندگی وہ لوگوں کو سلیوٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس قابل بنے کہ لوگ اس کو سلیوٹ کر رہے ہوں۔ حالانکہ انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو انسان اس قابل بن سکتا ہے کہ لوگ اس کا نام جپتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہوں، اس کو سلام کر رہے ہوں، اسے کہہ رہے ہوں سر آپ ہماری انسپیریشن ہیں، سر آپ کو دیکھ کے ہم کچھ بن رہے ہیں۔ چلے آپ کو ایک چھوٹا سا فیکٹ بتاتا ہوں، ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ اگر مثال لے لیں کہ آپ ایک مینڈک کو لیتے ہیں اور اس کو پانی کے ٹب میں ڈال دیں اور اس ٹب کو آپ چولہے پہ رکھ دیں، تو ہوگا یہ کہ جیسے جیسے پانی گرم ہوگا، یعنی ظاہر ہے پانی کا ٹیمپریچر چینج ہوگا، ویسے ویسے مینڈک کیا کرے گا؟ مینڈک کو پتہ لگے گا تو وہ اس ٹیمپریچر کے مطابق اپنی باڈی کو ڈھال لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ نیچرل خوبی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لے گا۔ جب پانی مزید تھوڑا گرم ہوگا تو مینڈک خود اپنے آپ کو دوبارہ اسی کنڈیشن میں لے گا جس مطابق پانی ہوگا۔ اب پانی مزید تھوڑا سا گرم ہونے کے باوجود بھی مینڈک اپنے آپ کو مزید ویسا ہی کر لے گا جب پانی ہوگا اور مزے کے ساتھ اس پانی میں تیرتا پھرے گا۔ لیکن سر آخر کب تک؟ ایک ٹائم تو آنا نا جب پانی نے ابلنا ہے، اور جب پانی ابلے گا اور اتنا زیادہ گرم ہو جائے کہ وہاں پر انگلی بھی نہ لگائی جا سکے، تب میڈک کو ہوش آئے گی۔ میڈک اپنے آپ کو اس ٹیمپریچر کے مطابق ڈھال نہیں پائے گا۔ اب وہ لگے گا چھلانگیں مارنے اور پانی سے باہر آنے کی ٹرائی کرے گا، لیکن کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی انرجی ضائع کر چکا ہے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالنے میں، تو اب وہ باہر نہیں آ پائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ وہیں اسی گرم پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں مر جائے گا۔ چلیں اب آپ بتائیں اس مینڈک کو کس نے مارا ہے؟ ہم نے، اس گرم پانی نے، یا وہ اس بندے نے جس نے اس کو آگ پہ رکھا ہے؟ سر اس مینڈک کو صرف اس کی اپنی سوچ نے اور اس نے اپنے آپ نے مارا ہے۔ مینڈک کو جب پتہ لگا کہ میرا ماحول چینج ہو رہا ہے، تو بجائے اس نے اس ماحول سے نکلنے کے اسی گھڑے کا، مٹکے کا، پانی کا ہی مجموعہ رہنے کی کوشش کی، اور بجائے نکلنے کے وہیں پر کہا کہ ہاں میں تو اپنے آپ کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لوں گا، اور وہاں پر مزے لینے شروع کر دیے، وہیں پر اپنے کمفرٹ زون میں رہا۔ سر دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ موجود لوگ جو ہیں، ہمارے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں مسئلے شروع ہوتے ہیں، کہیں پر وہ جاب کریں، کہیں پر کام کریں، کہیں پر کچھ بات کر رہے ہیں، وہاں پر پرابلم شروع ہوتی ہیں۔ تو بجائے یہ کہ وہ وہاں پر سے نکلیں، وہ اس کمفرٹ زون سے باہر آئیں، وہ کہتے ہیں 2-4 دن خیر ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، بجائے یہ کہ وہ اس سے آگے بڑھنے کے، وہ مزید اپرچونٹی تلاش کرنے کے، یہ دیکھنے کہ ہاں یار میرا تو مقام اس سے آگے ہے، وہیں پر اسی گھڑے کے مینڈک بنے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اس کمفرٹ زون سے جہاں پر ان کو سکھ اور آرام ہے، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے باہر۔ میرے خود کے ریل لائف میں ایسی ایگزامپل موجود ہیں جہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر جاب کر رہے ہیں جہاں پر ان کو 10-10 15-15 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر اس کے جو جاب آنرز ہیں اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ جا نہیں پا رہا ہوا، کیونکہ جب ٹائم تھا، اس کے پاس اپرچونٹی تھی، جب موقع تھا کہ یہاں سے میں نکل جاؤں، وہاں سے وہ تب نکل نہیں پایا، اور آج وہ وہاں پر اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ وہ جو مزید اس کا سلوک کریں وہ وہاں پر رہنے پر مجبور ہے۔ اور آج وہ اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ وہ جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کریں وہ وہیں پر ہی مجبور ہے رہنے کے لیے۔
کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے نا جناب کہ اگر آپ کی لائف میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سب اچھا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لائف میں کچھ برا ہونے والا ضرور ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ میں بہت کمفرٹ زون میں موجود ہوں اور میرے پاس کچھ ایسا ہے جو مجھے سب کچھ ٹھیک اور سب اچھا اور سب اوکے کی آواز دکھا رہا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہونے والی ضرور ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے یا انسان کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ یار میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا. تو چلیں میں آپ اور سب ہم مل کر آئیں اس زون سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو وہ اپرچونیٹیز دکھائیں جہاں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لائف کے اندر, کیونکہ ٹرائی, کوشش اور ہمت اور اسٹرگل ہی ہمارے لیے ضروری ہیں, جو ہماری دین کی بھی تعلیمات ہیں اور ہمارے جو معاشرے کی بھی تعلیمات ہیں. کیونکہ سر اگر ہم گھڑے کے میڈک بنے رہیں گے تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کے کہیں بھی مواقع نہیں بچیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اور باتیں پسند آئی ہوں گی. تو جناب لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جناب. سر کامیابی کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے راستے میں آتی ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں, جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انسان جو آپ سے نفرت کر رہا ہے, آپ سے حسد کر رہا ہے یا جل رہا ہے یا آپ کو باتیں سنا رہا ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا, اسے نفرت نہیں کرنی, اسے آوازار نہیں ہونا, بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھنا ہے اور اس بندے کو کامیاب ہو کے دکھانا ہے کہ سر دیکھو میں یہ کر سکتا تھا اور میں نے یہ کر لیا. جناب کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فضول باتیں کرتے ہیں, آپ کو ناکامی کے تانے دیتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے, ان لوگوں کو چائے کے اوپر آئی ہوئی بلائی جیسی اہمیت دو. مطلب جیسے اگر چائے کے اوپر آپ چائے پی رہے ہیں اور چائے کے اوپر ہلکی سی لیئر ایک بلائی کی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ہلکا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور چائے کے مزے لینے لگ جاتے ہیں. تو یہی کام آپ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو آپ کو یہ سب سنا رہے ہوتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گا. ٹونی رابنس اپنی ایک کتاب انلمیٹڈ پاور میں لکھتا ہے. ٹونی رابنس ایکچولی کون تھا؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا ٹرینر, ایک کوچ تھا اور امریکہ کے 4 پریزیڈنٹس کا وہ پرسنل کوچ رہا ہے. یعنی ان کو جو مشورے دیتے ہیں اور کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سر آپ نے ایسے کرنا ہے. وہ بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں اپنی لائف کے ارلی ایج میں تھا تو میں بہت غریب تھا. تو ایک دن میں مزدوری کر رہا ہوا تھا تو اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزرا, تو میں اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہا ہوا تھا. تو میرے ساتھ والے مزدور نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ٹونی رابنس کہتا ہے میں نے کہا ایک دن انشاءاللہ میرے پاس بھی ایسا ہیلی کاپٹر ہوگا. میرے ساتھی نے میرا مذاق اڑایا, اس نے کہا آر یو فول, تم بیوقوف ہو, تمہارے پاس کہاں سے ہیلی کاپٹر آئے گا, تمہارے پاس تو پہنے کپڑے بھی نہیں ہیں اس ٹائم. پھر آگے وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چند سال بعد میں اس جگہ سے جب گزرا تو میں ہیلی کاپٹر پر تھا. میں نے اس جگہ کے 3-4 چکر لگایا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے ساتھ میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی, اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر میں مزدوری کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ والے بندے نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ تمہارے پاس ہیلی کاپٹر کہاں سے آئے گا. اور سر یہ وہ بندہ ہے جس کی سپیچ سننے کے لیے اور جس کی باتیں سننے کے لیے لوگوں کا رش لگ جاتا تھا اور ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی. جناب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے لے کے جوانی تک ہر بات میں صرف نہ سنی ہوتی ہے, نہ نو 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 ہر بات کے اندر. یعنی تم یہ نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, اور تو کرے گا اور جا پڑے, تم تو اس قابل ہی نہیں ہو, تم تو بچپن میں للے ہوتے تھے, تم تو یہ تھے, تم تو وہ تھے. ہم نے یس یو کین, ہاں تم کر لو گے, یہ والے ورڈ سنے ہی نہیں ہوتے. تو سر ایک بات جب آپ کو لگے نا کہ اپنی لائف میں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا کریں. ہم میں سے بہت سو کی لائف ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے بہتر دے رہا ہوتا ہے, تو پیچھے مڑ کر دیکھا کریں اور یہ سوچا کریں کہ جو رب آپ کو یہاں تک لے آیا ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی لے جائے گا, اس نے آگے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا آپ کے لیے. تو اپنی سوچ کو بڑا کریں اور اس قابل بنیں کہ لوگ آپ کو سوچیں اور آپ کو فالو کریں. سروائیول کی جنگ جناب آخر تک رہتی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو سروائیو کرنا سیکھے کہ جو میں حالات فیس کر رہا ہوں اس سے میں نے باہر کیسے نکلنا ہے, میں نے کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یار ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ. سقراط ایک بہت بڑا مفکر تھا, اس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. اسے زہر کا پیالہ کیوں پیا تھا؟ ایون آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ ایون خودکشی حالت کی ہوتی ہے, اس نے خود اپنے آپ کو مارا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مرنے تک آخری دم تک یہ ٹرائی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کاش میں بچ جاؤں, میں اس چیز سے باہر, اس تکلیف سے باہر نکالوں. لیکن سقراط کو جب زہر کا پیالہ پیش کیا گیا تو اس سے آرام سے وہ پیالہ پی لیا, اس نے وہ زہر نوش کر لیا. اب اس نے وہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ سوچ چکا تھا کہ میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے جو سوچ اور جو فکر پیدا کر دی ہے نا, جو میں نے اپنا نام کما لیا ہے, وہ دوبارہ رہتی دنیا تک زندہ رکھا جائے گا. اور سر آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو جو بھی
مطلب ٹیلنٹڈ اور ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے اس بندے کو سقراط اور اس کے کارنامے پتہ ہوتے ہیں کہ سر یہ اتنا بڑا عظیم انسان تھا اور اس دنیا میں کیا کچھ کہہ کر گیا. تو سر یس یو کین والی سوچ اپنائیں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ خود کچھ کر سکتے ہوں. تھامس ایڈیسن نے جس نے بلب بنایا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے 1000 بار ٹرائی کیا ہے اور 1000 بار آپ ناکام ہوئے ہیں, تو اس نے کہا کہ یار دیکھو میں نے جب مجھے لوگ برا بھلا کہتے تھے اور میں ناکام ہوتا تھا تو ہر بار مجھے نئی چیز سیکھنے کو ملتی تھی, یعنی ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جب میں ہر بار ناکام ہوا تو مجھے لگا کہ ہاں یار اب اس بار میں نے یہ غلطی کی تھی, اگلی بار میں اس میں یہ غلطی نہیں کروں گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار میری قسمت ہی ایسی تھی, میں تھا ہی ایسا, میں ہو ہی سکتا کامیاب دنیا کے اندر. یہاں پر آ کے سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں. مطلب اگر ہم ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی, وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوگا کہ یار ہاں تم یہ کرو گے اگلی بار تو اس سے بہتر پرفارم کر لو گے. تو جناب امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی, تو اگر پسند آئی ہیں تو ان کو لائک کریں اور شیئر کر دیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. جناب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنے فون کو 50 سے لے کے 2000 بار ٹچ کرتے ہیں آن ایوریج ایک دن کے اندر, اور ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کی 36% آبادی 36% پاپولیشن آن ایوریج اپنے موبائل پر ہر روز 2 گھنٹے گزارتی ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگ تو اس کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ان کا موبائل لے لیا جائے تو وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اس چیز کا کیا سلوشن ہے اور ہم کیوں اس چیز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم بغیر موبائل کے اور بغیر سوشل میڈیا کے گزارا ہی نہیں کر سکتے. ناظرین شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے, پر یہ حقیقت ہے کہ موبائل کی عادت ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی سگریٹ کے یا نشے کے عادی ہو جائیں. اور اس سب کی وجہ وہ ہارمون ہے جس کو استعمال کر کے اور مینوپولیٹ کر کے سوشل میڈیا ایپس کے مالکان ہمیں مس یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ ہارمون کیا ہوتا ہے. جناب ہارمون ایک کیمیکل میسنجر ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں اور ہمارے بلڈ میں ریلیز کیا جاتا ہے ان کیس آف اینی چینج. یعنی اگر ہماری باڈی میں کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ تبدیلی لانے کے لیے اس ہارمون کو ہمارے بلڈ میں ہماری باڈی کے آرگنز اور گلینڈ ریلیز کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہماری جسم میں ایک گلینڈ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے پینکریاز. پینکریاز ایک ہارمون ہمارے جسم میں بلڈ میں ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے انسولین. انسولین یہ ہارمون ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز لیول کو, جس کو آپ شوگر لیول بھی کہتے ہیں, اس کو ڈاؤن کرتا ہے, کم کرتا ہے. ایڈکشن ہے, یہ جو عادت ہے, اس کے پیچھے کون سا ہارمون ہے جناب؟ اس ہارمون کا نام ہے ڈوپامین. پہلے سائنسدانوں کا خیال یہ تھا کہ ڈوپامین وہ ہارمون ہے جو ہماری باڈی میں تب ریلیز ہوتا ہے جب ہمیں خوشی ملتی ہے, یعنی جب ہم خوش ہوتے ہیں کسی بات کے اوپر اور خوش ہو چکے ہوتے ہیں تب یہ والا ہارمون ریلیز ہوتا ہے. لیکن موجودہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ڈوپامین وہ ہارمون ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, وہ ہارمون جو ہمیں کسی خیال کے مطابق خوشی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہمیں خوشی ملنے والی ہوتی ہے تب ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور ہمیں اس خوشی کے لیول کو ہمارے کو اور بڑھا دیتا ہے. اور ہر وہ کام جس کے انتظار میں ہم ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے خوشی ملنے والی ہے تب ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. مثال کے طور پر آپ جاب پر ہیں, باہر ہیں, کسی کام پر ہیں, اور آپ گھر میں فون کرتے ہیں اور اپنی امی سے پوچھتے ہیں کہ ماما آج کھانے میں ڈنر میں کیا بنا ہوا ہے. تو لیٹ سپوز کریں وہ آپ کو کہتی ہیں کہ جی آج کھانے میں تمہارا فیوریٹ فوڈ بنا ہوا ہے, یعنی کہ کوئی بریانی بنی ہے یا کچھ ایسا بنا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے. تو ذرا سوچیں کہ اس کو سوچ کر کہ ابھی آپ گھر سے باہر ہیں لیکن اس کو سوچ کر آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا اور سوچیں گے ہاں یار, اس کا ذائقہ منہ میں آ جائے گا کہ یار ہاں یہ اتنا اچھا ہے, اتنا ٹیسٹی ہوگا اور آج کھانے کا مزہ آئے گا. مثال لیں کہ آپ نے نیکسٹ ڈے گھر میں دوبارہ فون کیا اگلے دن اور آپ کو دوبارہ یہ بتایا گیا کہ جی آج بھی بریانی پکی ہے, تو آپ خوش ہو جائیں گے, ظاہر ہے یار آج بھی مزے کی بات ہے, آج بھی اچھی بات ہے, آج بھی وہی پکا ہوا ہے جو مجھے پسند ہے. نیکسٹ ڈے, پھر نیکسٹ ڈے اور پھر اگلے دن, لیٹ سپوز کریں 5-6 دن آپ گھر میں فون کر رہے ہیں اور آپ کو یہ لگے پتہ کہ 5-6 دن سے مسلسل بریانی ہی بن رہی ہے گھر کے اندر, تو کیا بتائیں کہ کیا آپ کی خوشی کا لیول وہ ہوگا جو پہلے دن تھا جب آپ نے فون کیا تھا گھر کے اندر؟ سر یہی سیم کام ایک ڈرگ ایڈکٹ کرتا ہے جس کو آپ نشہ ہی کہتے ہیں عام ورڈز کے اندر. وہ کرتا ہے, وہ ڈرگ جب لیتا ہے, جب وہ نشہ لیتا ہے تو اس کو ایک خوشی ملتی ہے, ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب اچھا ہی اچھا ہے, گھر میں چاہے جتنے مرضی مسئلے چل رہے ہوں, پریشانیاں چل رہی ہوں, اس کو لگتا ہے کہ سب اوکے ہے, میں ٹھیک ہوں, دنیا میں سب ٹھیک ہے. اور جب وہ خوشی کا لیول اپنا بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی ڈرگ کی مقدار کو بڑھاتا ہے.
یعنی اس کو وہی خوشی چاہیے ہوتی ہے جو پہلے دن ملی تھی، اور اس کو لانے کے لیے اور بار بار یوز کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، وہ ڈرگ کی مقدار کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو جناب اسی سیم ایگزامپل پر اور سیم اصول پر ہمارا جو فون ہے وہ کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے فون کو آن کرتے ہیں تو آپ اسی موٹیویشن کو اور اسی خوشی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کسی کا نوٹیفیکیشن آیا ہوگا، کوئی میسج آیا ہوگا، کسی نے میری فوٹو کو لائک کیا ہوگا، کسی نے کمنٹ کیا ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب دن بدن ہم اس میں اور ڈوبتے ہیں تو ہم اس میں اور غرق ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمیں اور کچھ ملے، اس میں کچھ ایکسٹرا ایسا ملے جو ہمیں اور خوشی پرووائڈ کرے۔ تو جناب دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو ہے آسانی، یعنی ہمیں آسانی سے یہ چیز اویلیبل ہے، اور سیکنڈ تھنگ کہ ہمیں اس کا جلدی ریوارڈ مل جاتا ہے، جلدی اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سوشل میڈیا ایپ کھولی، لیٹس سپوز کریں انسٹاگرام کھولی، تو ہم کہتے ہیں کہ میں 10 منٹ بعد اس کو آف کر دوں گا، میں نے اتنی دیر میں بند کرنا ہے اس کو، لیکن ہم اس میں ایسے کھو جاتے ہیں اور ایسے غرق ہو جاتے ہیں اس کی پوسٹ کے اندر کہ ہم 10 منٹ کی بجائے 10 گھنٹے پہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جناب یہ جو سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں، یہ جو سوشل میڈیا آنر ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایز شکار لیتے ہیں، یعنی یہ اپنی ایپس کو ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم آن اسکرین ٹائم اور سے اور بڑھا سکیں۔ ہم جتنا زیادہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب کو استعمال کریں گے، اتنا ہی ان کو ارننگ زیادہ ہوگی اور ان کا ہی فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ اب دیکھیں نا کہ انہوں نے کیسے کیسے ایڈوانسمنٹ کی ہیں، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم فیس بک کو چلا رہے ہیں تو ایک ٹائم آتا تھا جب لاسٹ کے اوپر آپ کو کہا جاتا تھا کہ اب اور کوئی پوسٹ نہیں ہے نیوز فیڈ کے اندر، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اب فیس بک نے آپ کو اتنے فیچرز دے دیے ہیں کہ آپ اس کے اندر نئی نئی پوسٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر پا رہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکیں۔ آگے پھر اس میں ویڈیوز کا آپشن آ گیا، پھر اس کے بعد آج کل شارٹس آ گئیں جس نے اور اس کو ایڈوانس کر دیا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ایڈکشن لیول کو بڑھا دیتی ہیں۔ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کی شارٹس کو دیکھیں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو 25 to 30 سیکنڈس کے اندر وہ خوشی دے رہی ہوتی ہیں جو آپ کو پورے منٹ میں نہیں مل پاتی۔ جیسے دیکھیں نا یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو سم ٹائم ویڈیو سرچ کرنی پڑتی ہے، اس کو سامنے لے کے آنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ٹک ٹاک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں، کوئی شارٹس دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کو اسکرول بس کرنا پڑتا ہے، آپ کو سوائپ کرنا پڑتا ہے، آپ کو سرچ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور آپ سرچ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی آگے کوئی نہ کوئی ویڈیو چل جاتی ہے جو آپ کو اور زیادہ اس کے لیے عادی کر رہی ہوتی ہے۔ اور جناب اسے کہتے ہیں انفائنائٹ اسکرولنگ، مطلب کہ آپ جب تک اپنی فنگر کو پلیس کرتے رہیں گے، جب تک اپنی فنگر کو گھماتے رہیں گے، ویسے ویسے آپ کی ویڈیو آگے بڑھتی رہے گی۔ جناب ہم دیکھتے ہیں اس کے اب نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے کیا نقصانات ہیں کہ ہم جب حد سے زیادہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ان ایپس کو استعمال کرتے ہیں، پہلا تو انہیپینس ہے، انسان خوش نہیں رہ پاتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جتنا آپ ٹائم اپنی اسکرین پر گزاریں گے اپنے لوگوں سے کٹ آف ہو جائیں گے، تو اس سے کٹ آف ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ڈپریشنز کا شکار ہونا۔ اس میں ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں۔ لیٹس سپوز کریں آپ کا ایک دوست ہے، اس نے پوسٹ لگائی ہے، اس کے 200 400 500 لائک ہو گئے اور ایک دن کے اندر 1000 لائک چلے گئے، اور آپ نے سیم ٹائم میں پوسٹ لگائی تھی اور آپ کے 200 400 500 لائک سے زیادہ نہیں بڑھ رہے ہوئے، تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہوا ہے۔ اور سب سے جو مین نقصان ہے اس کا وہ ہے لیس کمیونیکیشن، آپ کا رابطہ نہیں ہو پاتا۔ لیٹس سپوز کریں آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ نے اس سے فیس بک یا واٹس ایپ پر ہی بات چیت کر لی ہے، تو آپ نے کہا یار اسے میں ملوں گا تو کیا بات کروں گا، میں نے یہیں پہ ساری بات کر لی ہے اس سے۔ تو یہ تھی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا کے ٹاپک کے اوپر تھی، اس کے ایشوز کے حوالے سے تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو جناب اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جناب۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ جناب تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی سیریز کی پہلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جناب ایک ورڈ ہے ٹیلیسکوپ، جو آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا، ایک ایسی دوربین جو دور تک کی چیزوں کو ہمیں قریب لا کے دکھاتی ہے، وہ چیزیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور وہ اشیاء جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی بھی انسان ان کو آبزرو نہیں کر سکتا، ان کو قریب لا کے دکھانا اور ان چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کرنا اور ان پوشیدہ چیزوں کو سامنے لے کے آنا جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انہی میں سے ایک شاہکار جس کا نام ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جس کو حال ہی میں لانچ کیا گیا تھا ناسا کی طرف سے۔ جناب محترم یہ بات ہے 25 دسمبر 2021 کو شام 5 بجے جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو خلا میں چھوڑا گیا، جو امریکی ادارے ناسا اور یورپین اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دونوں کا شاہکار تھا۔ جناب محترم $10 ارب کی خطیر رقم اور 30 سال کے مکمل عرصے میں ہونے والا یہ پروجیکٹ اور یہ ٹیلیسکوپ جس کا نام جیمز اڈور ویب کے نام پر رکھا گیا۔ جناب یہ وہی سائنسدان ہیں جو اپولو مشن میں شامل تھے، جو نیل آرمسٹرانگ کی قیادت میں چاند پر پہنچا۔ جناب محترم جیمز ویب ایک ایسا شاہکار ہے
جو ہماری کائنات کا تفصیلی اور انفراریڈ نظارہ ہمیں دکھائے گا. جی جناب, انفراریڈ یہ وہی چیز ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول چلاتے ہیں, اے سی کے ریموٹ چلاتے ہیں, جو شعائیں ہمیں نظر نہیں آتی. جناب محترم, جیمز ویب نے جو تصویریں اتاری وہ ماضی میں دیکھتے ہوئے اتاری. جی جناب, صحیح سنا آپ نے, ماضی میں. لیکن ماضی میں کیسے؟ جناب ایسا ہوتا یہ ہے کہ روشنی کو ہم تک آنے میں اور ٹریول کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جب روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو روشنی کی ریفلیکشن کی وجہ سے ہمیں چیزیں اور آبجیکٹس نظر آتے ہیں. اس کی ایک مثال لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو سن لائٹ ہے, سورج کی روشنی, اس کو زمین تک آنے میں ایٹ لیسٹ 8 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. یعنی وہ روشنی اور وہ سورج جو ہمیں زمین پر دکھ رہا ہوتا ہے کسی بھی ٹائم پر, وہ 8 منٹ پرانا ہوتا ہے. یعنی اگر مثال لے لیں, اگر کہیں خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ سورج کہیں غائب ہو جائے, کہیں ختم ہو جائے, اس کا نشان ہی مٹ جائے, تو ہمیں اس بات کو جاننے میں اور اس بات کو سمجھنے میں 8 منٹ کا ٹائم لگے گا جناب. اسی طرح ہی وہ گلیکسیز جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کو ہمارے تک آنے میں 13 ارب سال لگتے ہیں. تو جناب جب ایک ستارہ خربوں سال پرانا ہو جاتا ہے, تو جب وہ خربوں سال پرانا ہو جائے گا تو اس کی روشنی انفراریڈ ریز میں بدل جائے گی, اور یہ انفراریڈ وہی ریز ہیں جو ویزیبل لائٹ سے بھی اوپر کی چیز ہے. جناب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ جیمز ویب ہمیں کائنات کے ان رازوں کے بارے میں بتائے گا جسے ہم اب تک انجان تھے. اگر ہم تھوڑا سا ان تصویروں کی بات کریں جو جیمز ویب سے بھیجی گئی ہیں, تو جناب آپ دیکھیں گے کہ ان میں وہ چیزیں شامل ہیں جو انسان آج تک نہیں دیکھ پایا. اس ٹیلیسکوپ سے آئی ہوئی تصویروں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کائنات ہماری کتنی حصوں پر مشتمل ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے لیے ہمارے سائنسدان سالوں سے محنت کر رہے ہیں, وہ یہ کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ کائنات میں کوئی اور بھی سیارہ ایسا موجود ہے جہاں پر زمین کی طرح ہی زندگی آباد ہے. جناب سائنسدان اب تک کوئی 5000 کے قریب سیارے ڈھونڈ چکے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہاں پر زندگی ممکن ہے, جہاں پر زمین کی طرح کا ماحول موجود ہے. جیمز ویب نے اپنے ان 6 مہینوں میں جن تصاویر کو بھیجا ہے, انہیں اب تک کی سب سے بہترین تصاویر سمجھا جا رہا ہوا ہے, اور اسے ناسا کی اور سائنس کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہوا ہے. انہیں میں ہی ایک SMACS 0723 جو کلسٹر آف گلیکسیز ہے اور 13 ارب سال پرانا ہے, وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ کو میں یہ بولوں کہ 13 ارب سال پہلے وہ گلیکسیز جیسی دکھتی تھیں وہ ہمیں آج دکھ رہی ہیں ڈیو ٹو دا ریفلیکشن آف لائٹ کے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو جناب یہ تو تھا جیمز ویب کا انٹروڈکشن, اور اس کا فائدہ کیا ہے, ہمیں کیا کچھ ایڈوانٹیج سے